السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کی خواہشیں اپنی شان کے مطابق پوری فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ رضائے الہی چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ایسا مواد پہنچایا جائے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایمان کی دو صفتیں بتائی جائیں گی جو بچپن سے ہم یاد کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تلفظ کے ساتھ۔ تو اس لیے غور و فکر کر کے ان کی پوری توجہ کے ساتھ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دونوں یاد کروائیں۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ دونوں جو ہیں یہ ہمیں بچپن سے یاد ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ایمان کی شرائط بتائی گئی ہیں، تو اس لیے تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی پریکٹس کریں۔ دو چار دفعہ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے، مد بدل ہے، دو حرکات لمبا ہے، نون ساکن پہ اخفا ہے۔ آمنت تا کو جلدی سے پڑھیں۔ باللہ لام اس میں جرانا باریک پڑھا جائے گا باقی زیر کی وجہ سے۔ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان تینوں کے آخر میں تو کھڑی زیر آ رہی ہے لفظوں میں، اس سے وملائکتہ میں لام پر دیکھیں مد ہے، یہ مد متصل ہے، ہم لمبا کرتے ہیں اس کو، کھڑا زبر کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے چار حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ حمزہ کاف تا کو جلدی پڑھیں گے، ہی کھڑی زیر مد صلہ، وکتبہ میں کاف تا با کو جلدی پڑھیں گے، ہی کھڑی زیر مد صلہ، ورسلہ یہ رک جائیں گے تو ورسلہ ہو جائے گا، ملائیں گے تو ورسلہ ہی ہوگا۔ والیوم الآخر یہاں رکیں گے تو را ساکن ہو جائے گی، والیوم الآخر میں لام ساکن دونوں جگہ، والیوم اور میم کو لام سے ملائیں گے، الآخر دونوں کا لام ساکن ہے، اس میں اظہار ہے، والیوم الآخر، والیوم نہیں پڑھنا، والیوم ہونٹ آگے لانے گول کرنے، وولین ہے، والیوم الآخر پڑھا میں آگے، والقدر ہے یہ بھی لام ساکن ہے، اس پہ بھی اظہار ہے، دال ساکن پہ قلقلہ ہے، را باریک ہے، خیرہ خاپور ہے، یا باریک ہے، را باریک ہے، ہی کھڑی زیر ہے، دو حرکات اس کو لمبا کریں گے، وشرہ یہ اکٹھا پڑھیں گے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اکٹھا ہے سب، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، نون کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جراڑا پر پڑھیں گے۔ تعالی میں غلطی یہ ہوتی ہے لوگ اکثر تعالی پڑھتے ہیں، تعالی یہ غلط ہے، تعالی عین اور لام دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے، دو دو حرکات، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، والبعث واو کو لام سے ملانا ہے، یہ اظہار قمری، عین ساکن پہ اظہار، تا نرمی سے پڑھیں گے، بعد الموت عین ساکن پہ اظہار، لام ساکن پہ اظہار، مو وولین ہونٹ آگے لائیں گے، بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ ایمان مجمل، اکثر لوگ مجمل پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، مجمل لفظ ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔
جیسا کہ ایمان مفصل میں بھی ہم نے شروع میں پڑھا آمنت باللہ، آ کھڑا زبر ہے، یہ دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں، مد بدل بنی ہے، آ کھڑا زبر، نون ساکن پہ اخفا ہے کیونکہ آگے تا آ رہا ہے، آمنت پڑھیں گے، باللہ جیسے اعوذ باللہ میں پڑھتے ہیں، باقی زیر کی وجہ سے لام اس میں جراڑا باریک پڑھا جائے گا، کما کاف باریک ہے، ما الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، ہوا ہا اور واو کو جلدی پڑھیں گے، بِأَسْمَائِهِ حمزہ کو سین سے ملانا ہے، سین ساکن ہے، اس میں سانس جاری رہتی ہے، ہمز کی آواز پیدا ہوتی ہے، ما الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، لمبا کریں گے، بِأَسْمَائِهِ ہی کھڑی زیر ہے، اگر رکنا ہو تو بِأَسْمَائِهِ ہو جاتا ہے، ہم ملائیں گے بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، صاد پر فا الف مدہ ہے، یہاں پہ بھی ہی کھڑی زیر، یہ دو حرکات لمبا کریں گے، وَقَبِلْتُ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا ہوگی، قاف پر لام ساکن ہے، اظہار تا کو جلدی پڑھیں گے، جمیع میم یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، حمزہ اقصی حلق سے، ہا وسط حلق سے، احکامی ہا ساکن ہے، اس میں سانس جاری رکھتے ہیں پڑھتے ہوئے، کاف باریک ہے، یہ الف مدہ ہے، کھڑی زیر ہے یہاں پہ بھی، جمیع احکامہ، اور آگے اقرار میں حمزہ ہے جس کی وجہ سے ہی پہ مد آئے گی، مد منفصل یا مد صلہ کبریٰ، لیکن ہم نے وقف کر دیا تو ہا ساکن ہوگی، جمیع احکامہ، آگے اقرار دوسرے سانس میں پڑھیں گے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، حمزہ کو قاف سے ملائیں گے، قاف ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہے، را پر ہے، الف مدہ ہے، پھر را پر ہے، با سے ملانا ہے، رم ہو جائے گا، اوپر چھوٹی سی میم لکھ دیں گے، جو عربک میں لکھنا مشکل ہوتا ہے جہاں پہ نہیں ڈلی ہوئی ہوتی، تو ملانے کی صورت میں رم یعنی رن کی جگہ رم پڑھیں گے، نون کی جگہ میم پڑھیں گے، باللسانی با کو لام سے ملانا ہے، سا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، نون کی زیر کو جلدی پڑھیں گے تو باللسانی وتصدیق، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، تا کو صاد سے ملانا ہے، صاد ساکن ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تصدیق، دال کو لمبا کریں گے، دو حرکات، یہ یا مدہ ہے، دی، قاف پر تنوین ہے، دو پیشیں ہوں، پھر آگے با آیا ہے، جیسے اقرارم پڑھا تھا، تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے، وتصدیقم تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے، یہ بھی اقلاب ہے، یعنی قن کی جگہ کم پڑھنا ہے، نون کی جگہ میم پڑھنا ہے، اس کو اقلاب یا ابدال کہتے ہیں، یعنی حرف کو تبدیل کر دینا، تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ساکن تھا اس کو تبدیل کر کے میم پڑھا گیا ہے، بالقلب با کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، اظہار قاف پر، پھر لام ساکن اظہار، پھر با پہ قلقلہ، یہ تجویدی قواعد ہیں، درست یوں پڑھا جاتا ہے، وتصدیق بالقلب۔